الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 قسم کے افراد کا تذکرہ فرمایا جن کو اللہ نے منعم علیہم یعنی انعام یافتہ قرار دیا، اور قیامت تک آنے والوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کا حکم ہے۔ نمبر 1 نبیین انبیاء، نمبر 2 صدیقین صحابہ، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ کوئی شخص اگر صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور راستہ کسی اور شخص کا چلنے کے لیے نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت انبیاء علیہ السلام نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے، لیکن وہ کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے، گزشتہ نبی ہیں جو دوبارہ تشریف لائیں گے۔ ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہے تو صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے، اب صحابہ کرام بھی نہیں۔ اس کے بعد شہداء جب تک جہاد ہے شہداء بھی ہوں گے، لیکن جب شہید جام شہادت نوش کر کے دنیا سے چلا گیا اب اس سے پوچھ کر رہنمائی نہیں لے سکتے۔ تو چوتھا طبقہ ہے صالحین، اولیاء، ابرار کا۔ یہ طبقہ آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قرب قیامت تک موجود رہے گا۔ قرآن کریم نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا بہترین طریقہ صادقین فی تقوی کے ساتھ رہو۔ اب ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے بزرگ جنہوں نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سنت نبویہ کی روشنی میں ہماری دینی رہنمائی فرمائی، دنیا سے چلے گئے، آج بھی ہیں اور کچھ بعد میں بھی ہوں گے جو رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ ہمارا تعلق چونکہ انبیاء علیہ السلام میں آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ تعلق ہے، ان کو پیغمبر کے براہ راست شاگرد مانتے ہیں، ہدایت یافتہ مانتے ہیں اور ہادی مانتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا ہے۔ اس کے بعد پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سید الفقہاء کے ساتھ ہمارا تعلق تقلید کا ہے، اور ہمارے اکابرین دارالعلوم دیوبند ان کے ساتھ ہمارا تعلق عقیدت کا ہے، ان نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے پورے عالم میں عموماً اور بر صغیر میں خصوصاً۔ انہوں نے اصلی شکل میں امت کے سامنے دین کو پیش کیا ہے، ہونے والے شبہات کو ختم فرمایا ہے۔ تو جب ہمارا تعلق جن اکابرین کے ساتھ ہے، ہمارے ذمے ہے ہم ان اکابرین پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیں۔ میرے جو اب آپ کی خدمت میں مسلسل اسباق اور دروس چلیں گے اس کا عنوان عبارات اکابر ہوگا،
یعنی اپنے اکابر جن کے ساتھ ہم وابستہ ہیں ان پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دینا چاہوں گا، لیکن عبارات اکابر اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینے سے قبل میں سب سے پہلی نشست میں اور پہلے درس میں بنیادی 10 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کو رہنما اصول کے طور پر آپ راز نشین فرما لیں۔ نمبر 1، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے پیغمبر، ہم گزشتہ انبیاء اور پیغمبروں کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس سے تمہارے دل کو تقویت ملے اور ہم تمہارے دل کو اس سے مضبوط رکھیں۔ یعنی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات آتی ہیں تو گزشتہ انبیاء رسولوں کے واقعات ان کے سامنے آتے ہیں، تو پھر ایک ہمت بن جاتی ہے کہ جو مجھ پر تکالیف آ رہی ہیں گزشتہ انبیاء پر بھی آئی ہیں، وہ ثابت قدم رہے ہیں، میں نے بھی ثابت قدم رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ گزشتہ انبیاء کے واقعات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرنے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط رکھنا، تثبیت قلب۔ اب ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، معصوم ہیں، تو معصوم کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اور مضبوط رکھنے کے لیے معصومین کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ ہم معصوم نہیں ہیں، غیر معصوم ہیں۔ اگر ہمارے سامنے صرف معصومین کے واقعات ہوں تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے وہ تو معصوم تھے، وہ تو نبی تھے، وہ تو تکالیف برداشت کر گئے اور دین پر ڈٹے رہے، ہم تو معصوم نہیں، ہم کیسے ڈر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو غیر نبی اور غیر معصوم ہیں ان کے واقعات کو بھی قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، اور بہت سارے واقعات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے، لیکن ان کا واقعہ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس طرح بہت سارے واقعات اللہ پاک نے، حبیب نجار نبی نہیں ہے، ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ میں بحمد اللہ تعالیٰ حبیب نجار کی قبر پر بھی گیا ہوں، وہاں جا کر فاتحہ بھی پڑھی ہے۔ تو انطاکیہ ترکی میں ایک شہر ہے جسے حتائی کہتے ہیں، وہاں آپ کی قبر موجود ہے۔ میں اس وقت عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے غیر معصوم اولیاء کے واقعات بیان فرمائے ہیں، غیر معصوم افراد کے دل کو پختہ کرنے کے لیے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ العزیز جن اکابر کے ساتھ وابستہ ہیں اور جن کے نقش قدم پر یا جن سے رہنمائی لے کر دین پر عمل کرتے ہیں، اگر وہ ان کے پر اعتراض کرے گا تو ہم ان کے جوابات بھی دیں گے۔ پہلی بات کا خلاصہ کیا ہے کہ نبی معصوم کی تقویت قلب کے لیے معصوم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور غیر معصوم امتی کے دل کی تقویت کے لیے غیر معصوم اولیاء کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اکابر کے حالات کو بیان کرتے رہیں گے اور ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے تاکہ آنے والی نسلیں ان کے واقعات کو سن کر دین پر ثابت قدم اور پختہ رہیں۔ ان پر کوئی اعتراض ہوگا تو اس کا پھر جواب بھی دیں گے، ہماری ذمہ داری۔ دوسری بات، جب ہم اکابرین کا تذکرہ کریں گے تو لوگ ظاہر ہے ان اکابرین پر اعتراض بھی کریں گے، اور اگر ہم اپنے اکابرین پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات نہیں دیں گے تو عام افراد کا ذہن بنے گا کہ ان کے اکابر غلط تھے، اگر وہ ٹھیک ہوتے تو یہ کام کیوں کرتے، وہ ٹھیک ہوتے بھی بات کیوں کہتے۔ اس لیے ہمیں ان کے اوپر ہونے والے اعتراضات کو صاف کرنا ہے تاکہ مزید لوگ کسی شخص کے دجل کا شکار ہو کر ہمارے اکابرین سے الگ نہ ہو جائے، کسی شخص کی غلط فہمی پھیلائی جانے والی سازش کا شکار ہو کر ہمارے اکابر سے جدا نہ ہو۔ تو اس لیے ہم ان کا اعتراضات، ان کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا دلائل کے ساتھ انشاءاللہ دفاع بھی کریں گے اور جواب بھی دیں گے، اور ہمیں دینا چاہیے۔ نمبر 3، آج عام طور پر نمبر 3 یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ جب اکابرین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو بس اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے، یہ مناسب نہیں۔ دو باتوں میں فرق سمجھ لیں۔ نمبر 3، دو باتوں میں فرق سمجھیں، ایک ہے غیرت اور ایک ہے فرقہ واریت۔ اپنے اکابر کا تذکرہ کرنا اور اپنے اکابر کی پگڑیوں کی حفاظت کرنا
یہ غیرت ہے، اور اپنے اکابر کی جو پگڑیاں اچھالے اس کا جواب دینا یہ غیرت ہے، اور دوسرے مسلک کے اکابرین کی پگڑیاں اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے۔ ہم اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کرتے ہیں جو کہ غیرت ہے، اور دوسروں کے اکابرین کی پگڑیاں اچھالتے نہیں جو کہ فرقہ واریت ہے۔ اس لیے فرقہ واریت اور غیرت ان دونوں میں فرق اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 4، چوتھی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جب ہم عبارات اکابر پر اعتراضات کے جواب دیں گے تو جواب دیتے وقت ہمارا مخاطب کوئی خاص فرقہ یا خاص فرقے کے لوگ نہیں، بلکہ اعتراض کسی نے بھی کیا ہو ہم اس کا جواب دیں گے تاکہ مزید کوئی شخص اعتراض نہ کر سکے۔ اور جو اعتراضات کرنے والے بس اوقات ایک اعتراض کو مختلف افراد بیان کرتے ہیں، مختلف کتابوں میں لکھ دیا جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں جی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے اکابرین پر اعتراضات کے لیے اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنے افراد نے کام کیا۔ اعتراض ایک ہی ہوتا ہے، افراد بدل کے بولتے رہتے ہیں، کتابیں بدل کے لکھی جاتی ہیں، اسی میں ہیرا پھیری چلتی رہتی ہے، اعتراض تو ایک ہی ہوتا ہے۔ میں خیر عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم عبارات اکابر پر اعتراضات کے جواب دیں تو ہمارا مخاطب کوئی خاص فرقہ یا خاص فرقہ کے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے اکابر کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب ہی دینا ہے، اور جس نے لکھا ہے وہ بھی سمجھ لے، جو اس سے متاثر ہے وہ بھی سمجھ لے، اور مزید کوئی اعتراض کر غلط فہمی پیدا کرنا چاہتا ہے تو بھی اس کو سمجھ لے، تاکہ کسی کو بھی الجھن نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 5، ہم اپنے مسلک کے اور اپنے مذہب کے محقق نہ بنے بلکہ ناقل بنے۔ مثلا میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں ہوں بلکہ میں ناقل ہوں اور ان کی عبارات کا شارح ہوں، تو ہم محقق نہیں بنتے بلکہ ناقل اور شارح بنتے ہیں۔ ناقل اور شارح کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے اکابر نے لکھا ہے ہم اس کو بیان کرتے ہیں، اور جو انہوں نے لکھا ہے اس کو سمجھاتے ہیں۔ اپنے بڑوں کی بات کو آگے بیان کرنا یہ نقل ہے، اور ان کی بات کی وضاحت کرنا اور سمجھانا یہ شرح ہے۔ تو ہم اپنے مسلک اور اپنے مذہب اور اپنے اکابرین کی عبارات کے ناقل ہیں، شارح ہیں، محقق نہیں۔ مجھ سے تعلق رکھنے والے اور مجھے سننے والے یہ ہمیشہ کے لیے ذہن نشین فرما لیں کہ میں نے آج تک کبھی بھی خود کو محقق اہل سنت کہلوانا پسند بھی نہیں کیا۔ لکھنا تو دور کی بات ہے، میں نے اس کو پسند بھی نہیں کیا۔ میں اسی کو عظمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین کی باتیں بتانے کی اور ان کی باتیں سمجھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے بہت آسان سا راستہ ہے اور عافیت کا راستہ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا، کبھی بھی۔ نمبر 6، میں نمبر 5 پہ تھوڑی سی مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہم چونکہ اپنے اکابر کے ناقل اور شارح ہیں، محقق نہیں۔ جب ہم اپنے اکابرین کے ساتھ رہیں گے، اکابرین کی بات کو بیان کریں گے، اکابرین ہی کی بات کو سمجھائیں گے، اس کے بنیادی طور پر ہمیں 3 فائدے ہوں۔ پہلا فائدہ، اللہ تعالیٰ کے جو مقبولیت ہمارے اکابرین کو ملی تھی، اللہ تعالیٰ وہی مقبولیت ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے، ہمیں بھی عطا فرمائیں۔ نمبر 2، جو ان اکابرین کو لوگوں کیا محبوبیت ملی تھی، جب ہم انہی کی بات آگے نقل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی محبوبیت دنیا میں عطا فرما دیں گے۔ نمبر 3، جب ہم اکابرین ہی کے ساتھ وابستہ رہیں گے، انہی کی باتیں آگے بیان کریں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو اچھا انجام ان کا فرمائیں گے، ہمارا بھی انشاءاللہ انہی والا اچھا انجام فرما دیں گے، اور ہمارا قیامت نشر انہی کے ساتھ فرما دیں گے۔ تو یہ 3 فوائد ذہن نشین فرما دیں۔ جب ہم اپنے اکابرین کے ساتھ رہیں گے تو اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، جو اللہ کیا مقبولیت ان کو ملی ہے وہ ہمیں ملے گی۔ نمبر 2، جو لوگوں میں محبوبیت ان کو ملی ہے وہ ہمیں ملے گی۔ نمبر 3، قیامت کے دن جو اچھا حشر ان کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا۔ نمبر 6، کسی بھی
شخص پر فتوی کفر لگانا یہ انتہائی نازک کام ہے۔ اس لیے جب بھی کسی شخص پر فتوی کفر لگانا ہو تو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ فتوی کفر میں بے احتیاطی نہیں کرنی، فتوی کفر میں عجلت اور جلدی نہیں کرنی، جلد بازی نہیں کرنی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جب بھی کوئی شخص ایک بات کہتا ہے یا لکھتا ہے، اگر اس مومن شخص کی اس بات میں 99 احتمال کفر کی ہوں، ایک احتمال ایمان کا ہو، تو احتمال ایمان والا اس کو ترجیح دیں گے اور اس کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں گے۔ ہاں اللہ یہ کہ وہ شخص خود ہی کہہ دے کہ جو کفر والا پہلو ہے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، تو پھر یہ بات الگ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ اگر کسی شخص کی بات میں 99 پہلو کفر کے ہوں، ایک پہلو ایمان کا ہو، تو ہم حسن ظن رکھتے ہوئے، اچھا گمان رکھتے ہوئے ایمان والے پہلو کو ترجیح دیں گے اور 99 جو احتمال کفر کے اس کو نظر انداز کریں گے۔ اگر وہ خود ہی کہہ دے کہ نہیں یہ جو سواں احتمال ہے کفر والا میری مراد یہ تھی، تو پھر ظاہر ہے اس پر کفر کا فتویٰ ہی لگے گا۔ لیکن یہ جو بات میں نے کی ہے اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی شخص میں 99 وجوہ کفر کی ہوں، کسی شخص میں 99 وجوہ کفر کی ہوں، ایک وجہ ایمان کی ہو، تو اس کو مومن سمجھا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ کسی شخص کے اندر مکمل ایمان موجود ہے، سارے عقائد درست ہیں اور کبھی کفر کی بات نہیں کرتا، لیکن ایک جملہ اس نے ایسا کہہ دیا جس کے اندر 99 احتمال کفر کے اور ایک احتمال ایمان کا ہے، ہم اچھا گمان کر کے احتمال جو ایمان کا ہے اس کو ترجیح دیں گے۔ دونوں میں فرق اچھی طرح سے نشین فرما لیں، یہ بات کبھی بھی الجھن کے اندر مبتلا نہیں رہنا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 7، جب عبارات اکابر پر گفتگو کبھی کرنی پڑے تو گفتگو بغیر اصول کے نہ کریں، ہمیشہ گفتگو کو اصول کی بنیاد پہ کریں۔ وہ اصول کیا ہے؟ بنیادی طور پہ جب کوئی شخص آپ کے اکابرین پر اعتراض کرے اور کوئی عبارت پیش کرے تو اس وقت اس سے دو باتیں بنیادی پوچھیں۔ نمبر 1، یہ جو آپ نے عبارت پیش کی ہے یہ ہمارے اکابر کی کسی عقیدے کی کتاب میں ہے؟ تو اس عقیدے کی کتاب بتا دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تصوف کی کتاب ہو اور تصوف کی عبارت ہو اور عقیدہ بنا کر اس کو پیش کر رہا ہو۔ اس لیے کہ بس اوقات ایک لفظ ہوتا ہے، اس کا عقیدے کے اندر معنی اور ہوتا ہے اور تصوف کے اندر معنی اور ہوتا ہے۔ فن کے بدلنے سے لفظ کا معنی ہی بدل جاتا ہے، یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، عقیدے کی کون سی کتاب ہے جس کے اندر یہ عبارت ہے؟ نمبر 2، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا فلاں عقیدے کے خلاف یہ عبارت ہے، وہ عقیدہ قطعیہ ہے یا عقیدہ ظنیہ ہے؟ کیونکہ عقائد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عقیدہ ظنیہ، ایک ہے عقیدہ قطعیہ۔ عقیدہ قطعیہ کا انکار کفر ہوتا ہے اور عقیدہ ظنیہ کا انکار کفر نہیں ہوتا، بلکہ اہل سنت والجماعت سے خروج ہوتا ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ تو جب بھی گفتگو کریں بنیادی طور پر دو باتیں ذہن میں رکھ لیں، میں ایک یہ کس عقیدے کی کتاب کی عبارت ہے، نمبر 2 یہ کون سا عقیدہ ہے، قطعیہ یا ظنیہ ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو گفتگو کرنے میں آسانی رہے گی انشاءاللہ۔ نمبر 8، آج چونکہ ہر شخص کی خواہش ہے کہ بات کریں جو دیوبند سے وابستہ ہے، کہ اکابرین دارالعلوم دیوبند کی بات کریں جو دیوبند سے وابستہ ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اکابرین دارالعلوم دیوبند، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکابرین دارالعلوم دیوبند کا مطلب کیا ہے؟ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر اکابرین دارالعلوم متفق ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں اکابرین دیوبند کے اختلاف ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں دیوبند کی رائے یہ ہے، یہ دیوبند کی رائے، اکابرین دیوبند، ان کے اتفاق کا نام اتفاق ہے، ان میں اختلاف کا نام اختلاف ہے۔ اس سے مراد کون سے اکابرین ہیں؟ بنیادی طور پر واضح نشین فرما لیں، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے پہلے سرپرست حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے بلا واسطہ تلامذہ اور شاگرد شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی،
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس کاندھی رحمہ اللہ تعالی، خاتم المحدثین علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح مفتی ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی، یہ ہیں دیوبند۔ حضرت گنگوہی دارالعلوم دیوبند کے پہلے سرپرست، علامہ نوتوی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، شیخ الہند رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بلا واسطہ شاگرد حضرت مدنی، حضرت تھانوی، حضرت دہلوی، علامہ کشمیری۔ جس مسئلے پر یہ متفق ہوں اسے کہتے ہیں کہ یہ دیوبندیت کی رائے ہے، یہ دیوبندیت کا عقیدہ ہے، یہ دیوبندیت کا نظریہ ہے۔ اور جس میں ان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں دیوبند کے اختلاف ہے، یہ دیوبندی رائے نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اس الجھن کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہونا۔ مثلا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکابر دیوبند کا اتفاقی نظریہ ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں دیوبند میں اکابر دیوبند کا اختلاف ہے، دیوبند کا اختلاف نہیں ہے۔ جو شخص حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ دیوبند سے اختلاف کر رہا ہے، وہ دیوبند میں اختلاف نہیں ہے۔ تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ میں اختلاف کرنا یہ دیوبندیت میں اختلاف نہیں ہوگا، یہ دیوبندیت سے اختلاف ہوگا۔ جس طرح عالم اسلام کے سارے مسلمان ختم نبوت پر اتفاق کرتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے اس عقیدے کا انکار کیا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے ختم نبوت کے مسئلے میں مسلمانوں میں اختلاف ہے، یہ کہیں گے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ اسی طرح حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف، یہ نہیں کہیں گے کہ دیوبند میں اختلاف ہے، یہ کہیں گے مسئلہ حیات النبی میں اختلاف دیوبند سے اختلاف ہے۔ دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں، دیوبند میں اختلاف ہونا اور بات ہے اور دیوبند سے اختلاف ہونا اور بات۔ آج اگر کوئی شخص دیوبند کی طرف منسوب ہو اور وہ ان اکابرین کے رائے سے اتفاق کرے تو ہم کہیں گے دیوبندیت سے اتفاق، اور اگر ان اکابرین کے متفقہ رائے سے اختلاف کرے ہم یہ نہیں کہیں گے دیوبندیت میں اختلاف ہے، ہم یہ کہیں گے دیوبندیت سے اختلاف ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا۔ نمبر 9، ایک ہے اجتہاد اور ایک ہے الہاد۔ نئے پیش آنے والے مسائل میں تحقیق کر کے انہیں حل کرنا یہ اجتہاد ہے، اور جس پر مجتہدین تحقیق کر کے مسئلہ حل کر چکے ہیں ان مسائل میں اختلاف کرنا یہ الہاد ہے۔ اجتہاد اور چیز ہے اور الہاد اور چیز ہے۔ آج بہت سارے لوگ جس مسئلے پر 1500 سال کی امت کے اتفاق ہے اس مسئلے سے اختلاف کرتے ہیں اور اس مسئلے کو رد کرتے ہیں اور الہاد کرتے ہیں، اور پھر اپنے الہاد پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے الہاد کا نام اجتہاد رکھ دیتے ہیں۔ کیا جی اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ کیا اجتہاد نہیں ہو سکتا؟ یہ عنوان اختیار کریں گے۔ تو الہاد الگ چیز ہے، اجتہاد الگ چیز ہے۔ نئے پیش آنے والے مسائل پہ تحقیق کر کے انہیں حل کرنا یہ اجتہاد ہے، اور جن مسائل کو مجتہدین حل کر چکے ہیں اور ان پہ اتفاق فرما چکے ہیں اب ان مسائل کا انکار کرنا یہ اجتہاد نہیں بلکہ الہاد ہے۔ ذہن نشین فرما لیں، نئے پیش آنے والے مسائل پہ تحقیق کر کے انہیں حل کرنا یہ اجتہاد ہے، اور مجتہدین کے حل شدہ مسائل سے اختلاف کر کے اس کا انکار کر دینا یہ الہاد ہے۔ اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہے، الہاد کا دروازہ کھلا ہے اور وہ کھلا رہے گا، اور ملحدین آپ کو اجتہاد کے نام پہ کام کرنے والے برساتی مینڈک کی طرح نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 10، اتحاد امت بہت ضروری ہے، اور لوگ اتحاد امت کی آواز لگاتے ہیں، لگانی بھی چاہیے۔ ہمیں بھی کہا جاتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ متفق ہیں۔ اتحاد امت کا کیا معنی ہے؟ اتحاد امت کے بنیادی طور پر 3 مطلب ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ اتحاد امت کا ایک مطلب یہ ہے، ایک ہے اسلاف، ہمارے پہلے لوگ، ایک ہے اخلاف، ہم سے بعد والے لوگ۔ ہم بعد والوں کو اپنے سے جو پہلے اسلاف ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیں۔ ایک اتحاد امت کا معنی یہ۔
جو ہمارے اسلاف کے عقائد نظریات تھے ان کے ساتھ بعد والوں کو جوڑیں، تاکہ بعد والے ان پہلوں سے کٹ نہ جائیں، ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ قرآن کریم نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ جو بعد والے ہیں یہ نبیوں کے راستے پر چلیں، صحابہ کے راستے پر چلیں، شہداء کے راستے پر چلیں، صالحین کے راستے پر چلیں۔ بعد والوں کو پہلوں سے جوڑنا ایک اتحاد کا معنی یہ ہے، اور بعد والوں کو پہلے سے توڑنا یہ اختلاف امت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں اس کو بیان کیا ہے، لعن آخر هذه الامہ اولا، اس امت کے بعد والے لوگ پہلوں پر لعنت بھیجیں گے، تو ہر لعنت تبھی بھیجیں گے ان سے راستہ الگ کریں گے، وگرنہ لعنت کیسے کریں گے۔ اتحاد امت کا دوسرا معنی ہے کہ مختلف مسالک کے لوگ متفقات کو لیں اور مختلفات کو برداشت کریں، یعنی مختلف مسالک میں جو اختلاف ہیں وہ اپنے مسلک کو رکھیں اور دوسرے کے مسلک کو برداشت کریں، اور جو متفقات ہیں اس کو لے کر آگے بڑھتے رہیں۔ مثال کے طور پہ 5 نمازیں فرض ہیں، تمام مسالک کیا، میں مسالک کی بات کروں، ادیان کی بات نہیں کر رہا، مسالک میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو ٹھیک ہے اس کو لے لیں، اور نماز کے مسائل میں جہاں کسی مسلک میں اختلاف ہے، ایک اپنی رائے پر عمل کرے، دوسرا اپنی رائے پر عمل کرے، اس کو برداشت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میرے سینکڑوں بیانات سے مات فرما لیں، ہزاروں بیانات سے مات فرما لیں، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ میں اپنے بیان کے دوران دوسرے مسلک کی نماز پر اعتراض کروں۔ ہاں جب وہ اعتراض میری نماز پر کرتے ہیں تو میں اپنی نماز کے دلائل دیتا ہوں، اپنی نماز کو سنت سے ثابت کرتا ہوں، اپنی نماز پر دلائل اعتراض کو دلائل سے رد کرتا ہوں۔ لوگ اس کا عنوان یہ اختیار کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مولانا صاحب اٹیک کرتے ہیں، میں اٹیک نہیں کر رہا، میں تو اپنا دفاع کر رہا ہوں۔ اقدام اور بات ہے، دفاع اور بات ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خیر میں بڑی مختصر باتیں عرض کر رہا ہوں کہ تمام مسالک لوگ متفقات کو لے لیں اور جو ان کے درمیان اختلاف ہے اس میں برداشت کریں، اس کا نام ہے اتحاد۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اور ایک اتحاد کی تیسری قسم وہ کیا ہے کہ 2 دین الگ الگ ہیں، اور ایک دین والا اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے کے دین کو لے لے، اہل حق ہو گئے کہ اہل باطل کا دین لے لے، یا مسلک کا اختلاف ہے تو اپنا مسلک چھوڑ کر دوسرے کا لے لیں، یا مذہب کے اختلاف ہے تو اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے کا مذہب اختیار کر لیں، یا منہج کا اختلاف ہے کہ اپنا منہج چھوڑ کر دوسرے کا منہج لے لیں۔ ایک اتحاد امت کا معنی یہ ہے، میں وضاحت کے ساتھ تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں کہ کہاں یہ ممکن ہے کہاں یہ ناممکن ہے۔ اتحاد امت کا یہ معنی کرنا کہ 2 دینوں کو ایک کر دیا جائے، یہ تو ناممکن ہے۔ میں مسلمان ہوں، مجھے کوئی کافر غیر مسلم یہ کہ ہم دونوں اتحاد کرتے ہیں، کچھ تم ہمارا دین لے لو کچھ میں آپ کا دین لے لوں، کیسے ممکن ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکم دینکم ولی دین، اتحاد ادیان نہیں ہو سکتا۔ آج مستقل ایک سازش چل رہی ہے وحدت ادیان کے نام پر، وحدت ادیان۔ وحدت ادیان کیسے ممکن ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین برحق صرف ایک ہے، وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لو گے میں اس کو نہیں قبول کروں گا، اللہ کا قابل قبول ہی نہیں، تو ہم اتحاد کیسے کریں گے؟ اس لیے یہ کہنا کہ دینوں کو جوڑ کر ایک کر دو، کچھ اس سے لو کچھ اس سے لو، یہ ممکن نہیں۔ یہ محنت ہو رہی ہے، سازشیں چل رہی ہیں، ہمارے علم میں ہے، اس سے ہم بے خبر نہیں ہیں، لیکن یہ اتحاد ناممکن ہے۔ نمبر 2، مسالک کے اتحاد۔ مسالک کے اتحاد یہ بھی ناممکن ہے۔ دین میں اختلاف کفر اور اسلام کا ہوتا ہے، مسالک کے اختلاف سنت اور بدعت کا ہوتا ہے، ہدایت اور ضلالت کا ہوتا ہے۔ ایک مسلک والا خود کو کہتا ہے میں اہل حق ہوں اور یہ اہل ضلالت ہے، میں اہل سنت اور یہ اہل بدعت ہے، تو سنت اور بدعت کے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ممکن نہیں۔ نمبر 3، مذاہب کے اختلاف۔ مذاہب کے اختلاف ہوتا ہے فقہی مسائل میں اختلاف۔ اب یہ ایسا اختلاف ہے کہ جس میں اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اتحاد کی دعوت دے رہے جہاں ضرورت ہو، جب ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس اتحاد کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ بس اوقات یہ اختلاف مذاہب یہ رحمت کا سبب بنتا ہے، اور دوسرے مذہب کا فتویٰ ہوتا ہے
اور مفتی حوال کو جان کر اس کو کس موقع پر اختیار کرتا ہے کس کو نہیں کرتا یہ اس کی رائے پر ہے، علماء کی رائے پر ہے، تو اس میں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اتحاد کریں۔ نمبر 4 وہ ہے منہج کا اختلاف، طریقہ کار کا اختلاف، اس میں اتحاد کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ کہ جب ہر شخص کے کام کرنے کا طریقہ اپنا ہے، ہر ملک میں کام کرنے کا طریقہ کار اپنا ہے، تو اب تمام ممالک کے طریقہ کار کو ایک جگہ پہ کیسے لا سکتے ہو؟ مثلا اگر آپ نے کالج میں پڑھانا ہے تو اس کے لیے زبان الگ چاہیے، اگر آپ نے مدرسے پڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو زبان الگ چاہیے، اگر آپ نے عوام میں بیان کرنا ہے تو آپ کو لہجہ اور چاہیے، اگر آپ نے وہی بیان کسی ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے طبقے میں کرنا ہے تو اس کی زبان اور ہے۔ ہائی سوسائٹی اور لہجے میں بات کرتی ہے، لو سوسائٹی اور لہجے میں بات کرتی ہے، تو منہج اور طریقہ کار تو الگ الگ ہوتا ہے، تو جیسا کام ہوتا ہے ویسا طریقہ کار اختیار ہوگا، اس میں اتحاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا اتحاد امت کے 3 معنی، ایک معنی بعد والوں کو پہلو سے جوڑنا، یہ جوڑنا چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہر دور کی ضرورت ہے۔ اتحاد امت کا دوسرا معنی اپنے مسلک کو رکھتے ہوئے دوسرے مسلک کو برداشت کیا جائے، یہ ضرورت ہے اور اتحاد ہو سکتا ہے، اس پر برقرار رہنا چاہیے۔ اتحاد امت کا تیسرا معنی کہ دینوں کا اتحاد ہو، مسالے کا اختلاف ہو، اتحاد ہو، یہ ممکن نہیں۔ مذاہب کا ہو کہ تمام کا مذہب ایک ہو جائے، یہ ممکن بھی نہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں، اور ہر بندہ اپنا منہج چھوڑ کر دوسرے کا منہج اختیار کر لے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر بندے کا اپنا منہج ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، طرز ہوتا ہے کام کرنے کا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، یہ 4 لفظ کیا ہے۔ ایک ہے دین، ایک ہے مسلک، ایک ہے مذہب اور ایک ہے منہج۔ دین نام ہے قطعیات کا، جس کو ماننا ایمان ہے، انکار کفر ہے، اور مسلک نام ہے ظنیات کا، جس کو ماننا سنت ہے، انکار بدعت ہے، اور جس کو اختیار کرنا ہدایت ہے اور اس کو چھوڑنا ضلالت ہے۔ اور مذہب نام ہے اجتہادیات کا، فروعی مسائل کا، اور منہج یہ نام ہے طریقہ کار۔ اب میں ہوں، میرا تعارف کیا ہے کہ میرا دین وہ اسلام ہے، میرا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، میرا مذہب وہ احناف ہے، میرا منہج وہ دیوبندی ہے۔ کتنا آسان سا تعارف ہے۔ تو آپ حضرات اپنا تعارف ذہن نشین فرما لیں، کبھی بھی الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا، یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مختصر لفظوں میں ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج وہ دیوبندیت ہے۔ یہ ہمارا آسان سا تعارف ہے۔ یہ میں نے ابتدائی 10 باتیں آپ کی خدمت میں بطور رہنما اصول کے عرض کی ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ قدر بات کریں گے کہ ہمارے جو اکابرین پر اعتراضات کی گئے اس کے جوابات کی نوعیت، ان اعتراضات کی نوعیت کیا ہے اور اس کے جوابات کیا ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ تعالی سے۔ حضرت بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت کا نسب محمد قاسم بن شیخ اسد علی بن غلام شاہ بن محمد بخش بن شاہ شیخ علاء الدین بن ابو الفتح۔ آپ ننوتا قصبہ میں پیدا ہوئے، یہ ننوتا قصبہ ضلع سہارنپور میں ہے، اور آپ کی تاریخ ولادت شعبان یا رمضان 1248 ہجری بمطابق 1832 عیسوی۔ حضرت نے دیوبند شہر میں مولوی مہتاب علی رحمہ اللہ سے کچھ پڑھا، اور مولانا عبدالغنی مجددی رحمہ اللہ سے آپ نے علوم حدیث کی تکمیل فرمائی۔ آپ کے معروف اساتذہ میں سے یہ 2 نام ہیں، مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی، مولانا مملوک علی ننوتوی رحمہ اللہ تعالی، یہ معروف نام ہے جو حضرت کے اساتذہ میں سے۔ اور آپ کے تلامذہ میں سے معروف تلامذہ، معروف شاگرد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، مولانا احمد حسن امروہی رحمہ اللہ تعالی، مولانا فخر حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالی،
مولانا محی الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی، حکیم رحیم اللہ بجنوری رحمہ اللہ، مولانا عبد الغنی میرٹھی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے کئی ایک کتب تصنیف فرمائی ہیں، اللہ اکبر، اور ایک کتاب ایک سے بڑھ کر، ایک کتاب ایک سے بڑھ کر علمی ہے، علم و معرفت کے خزائن ہیں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کتب۔ آپ اندازہ فرمائیں آپ کی کتب، سبحان اللہ۔ نمبر 1 حجت الاسلام، نمبر 2 تقریر دل پذیر، نمبر 3 انتصار الاسلام، نمبر 4 قبلہ نما، نمبر 5 آب حیات، نمبر 6 تحذیر الناس، نمبر 7 تنویر النبراس علی من انکر تحذیر الناس، نمبر 7 مناظر عجیبہ، نمبر 8 مکاتیب نانوتوی، نمبر 9 تصفیۃ العقائد، نمبر 10 تحفہ لحمیہ، نمبر 11 اسرار قرآنی، نمبر 12 انتباہ المؤمنین، نمبر 13 مسئلہ میلہ خدا شناسی۔ اس طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی کتب ہیں، میں نے چند ایک کتب آپ کی خدمت میں کتب کا تذکرہ کیا ہے کہ نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، مثلا توثیق الکلام نمبر 14، نمبر 15 الدلیل المحکم، نمبر 16 لطائف قاسمی، نمبر 17 جمال قاسمی، نمبر 18 فیوز قاسمی، نمبر 19 قصائد قاسمی، نمبر 20 مصباح التراویح، نمبر 21 الحق الشریف اثبات التراویح، یہ فارسی میں ہے، نمبر 22 حاشیہ بخاری، یہ بخاری شریف کے آخری 5 پاروں کا حاشیہ ہے، 23 فتاوی متعلقہ اجرت تعلیم، 24 نمبر جواب ترکی بترکی، 25 نمبر ہدیت الشیعہ، 26 نمبر اجوبہ اربعین کاملہ۔ اور حضرت رحمہ اللہ کو خلافت تھی سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، حضرت کی وفات 4 جمادی الاولیٰ 1297 ہجری بمطابق 1880، کل آپ کی عمر 49 سال ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں 49 سال کی عمر میں یہ تصانیف، اور 49 سال کی عمر میں حضرت کی زندگی کے کارنامے۔ میں اس وقت حضرت کی زندگی پر تفصیل سے گفتگو نہیں کر رہا کہ حضرت کی خدمات کیا ہے، میں نے بہت مختصر سا تعارف آپ خدمت میں پیش کیا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کتنا بڑا شخص ہے جس کے خلاف زبان درازیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی پر جو اعتراضات یہ ہیں، میں اس اعتراض کو نقل کرتا ہوں، لیکن اعتراض سے پہلے اس کا پس منظر سمجھ لیں تاکہ آپ کو اعتراض سمجھنا اور اعتراض کا جواب سمجھنا بہت آسان ہو جائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ پر جو آپ کی تصنیف ہے تحذیر الناس عن اثر انکار ابن عباس، اس پر 2 بنیادی اعتراض کیے جاتے ہیں، بنیادی طور پر 2 اعتراض ہیں، میں دونوں اعتراضوں کا جواب دوں گا، لیکن آپ ذرا اس کا پس منظر سمجھ لیں کہ تحذیر الناس کا پس منظر کیا ہے اور کون سی عبارات ہے جس پر اعتراضات میں نقل کروں گا۔ پہلے ذرا کتاب کا پس منظر سمجھیں۔ ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر، آپ کا ارشاد ہے المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 3822، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ ربی قال اخبرنا احمد بن یعقوب الثقفی قال حدثنا عبید بن غنام النخعی قال انبأنا علی بن حکیم قال حدثنا شریک عن عطاء بن السائب عن ابی الضحیٰ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم انہ قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں پیدا فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سب ارضین فی کل ارض نبی کا نبی، 7 زمینیں پیدا فرمائی ہیں اور ہر زمین میں ایک نبی ہے تمہارے نبی کی طرح، وہ آدم کا آدم اور آدم ہے آدم کی طرح، وہ نوح کا نوح اور نوح ہے نوح کی طرح، ابراہیم کا ابراہیم 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 کی طرح، وعیسیٰ کا عیسیٰ اور عیسیٰ ہے عیسیٰ کی طرح علیہ السلام۔ تو یہ حدیث پاک ہے کہ 7 زمینیں ہیں اور ہر زمین میں ایک محمد ہے، ایک آدم ہے، ایک نوح ہے،
ابراہیم ہے اور عیسیٰ ہے، ہر زمین کے اندر انبیاء علیہ السلام۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت کی ہے، المستدرک علی الصحیحین میں ہے، اور اس حدیث پر بنیادی اعتراض بعض لوگوں نے کیا کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ جیسے ختم نبوت کی نفی ہوتی ہے۔ جب ہر زمین میں ایک محمد ہوگا تو پھر خاتم النبیین کون سا محمد ہوگا؟ ظاہر ہے پھر ہر زمین پر ایک محمد ہے تو 7 محمد ہوں گے، تو خاتم النبیین 7 ہوں گے۔ اگر آپ یہ حدیث مان لیں کہ ختم نبوت کا انکار کرنا پڑے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنا پڑے گا، لہٰذا اس حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ یہ اعتراض ہے، تو یہ اعتراض تھا۔ تو اب اس اعتراض کے جوابات دیے گئے ہیں۔ یہ جو اعتراض ہوا، تو جب اس پر اعتراضات کیے گئے اس حدیث پر، حضرت مولانا محمد احسن نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک سوال نامہ بنایا، اور یہ سوال نامہ لکھا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کو، اور غیر مقلد عالم میاں نذیر حسین دہلوی صاحب۔ ان میں جو غیر مقلد عالم میاں نذیر حسین دہلوی ہیں، انہوں نے اس کا اقرار کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ فتاوی نظیریہ کی پہلی جلد صفحہ 65 تا 67 پر ان کا فتویٰ موجود ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں 3 فتوے دیے، جو آپ کے مجموعۃ الفتاوی میں موجود ہے۔ پہلا فتویٰ صفحہ 15 تا صفحہ 22، دوسرا فتویٰ صفحہ 32 تا 35، اور تیسرا فتویٰ صفحہ 72 تا 73۔ مزید وضاحت کے لیے علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے 3 کتابیں لکھی: الآیات البینات، دافع الوسواس، اور زجر الناس۔ تو آپ نے 3 کتابیں لکھی: الآیات البینات، دافع الوسواس، اور زجر الناس۔ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں ایک کتاب تحریر فرمائی، تحذیر الناس عن اثر انکار ابن عباس، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہے، جو حدیث ہے، اس کے انکار سے ڈرو، بچو، انکار نہ کرو۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحذیر الناس میں اس سوال کا جواب دیا کہ یہ جو اعتراض ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو مانیں گے پھر سے ختم نبوت کا انکار ہوگا کہ آخری نبی کون سا ہے، لہذا اس حدیث کا انکار، یعنی اس حدیث کا اس پر اعتراض ہوا۔ اس اعتراض کی بنیاد پر ایک سوال ہوا۔ اس سوال کے جواب کے اندر 3 کتابیں ہیں جو حضرت نے جواب دیا، میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے آئے کہ بات کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ حدیث جو میں نے ابھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ صرف المستدرک علی الصحیحین میں نہیں ہے، بلکہ المستدرک علی الصحیحین کے علاوہ یہ اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ میں فی الوقت 10 کتب کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ حدیث نمبر 1، امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن مہران المعروف ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ، وفات 327 ہجری نقل فرمائی ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم سورۃ الطلاق آیت نمبر 22 کے تحت۔ نمبر 2، امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ، وفات 405 ہجری، آپ نے یہ حدیث نقل فرمائی المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 3822۔ نمبر 3، امام ابو بکر بن حسین بن علی البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، آپ نے نقل فرمائی کتاب الاسماء والصفات، حدیث نمبر 831۔ نمبر 4، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر بن فرح الانصاری الخزرجی القرطبی رحمہ اللہ، وفات 671 ہجری، آپ نے اس کو نقل فرمایا اپنی تفسیر الجامع احکام القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 کے تحت۔ نمبر 5، مفسر قرآن ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی الدمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، آپ نے اس کو نقل فرمایا تفسیر القرآن العظیم سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 کے تحت۔ نمبر 6، امام بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی رحمہ اللہ، وفات 855 ہجری، آپ نے اس کو نقل فرمایا عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری باب ما جاء فی سبع ارضین کے تحت۔ نمبر 7، امام ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن کمال الدین ابی بکر محمد بن
بن محمد السیوطی رحمہ اللہ، وفات 211 ہجری، آپ نے نقل فرمایا تفسیر الدر المنصور سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 کی طرف۔ نمبر 8، امام احمد بن محمد بن علی بن حجر الہیثمی المکی رحمہ اللہ، وفات 974 ہجری، آپ نے اس کو نقل فرمایا الفتاوی الحدیثیہ ابن حجر جلد 1 صفحہ 119۔ نمبر 9، علامہ عبدالرؤف المناوی رحمہ اللہ، وفات 1071 ہجری 1031 ہجری، آپ نے نقل فرمایا فیض القدیر جلد 3 صفحہ 482۔ نمبر 10، مفتی بغداد امام ابو الفضل محمود آلوسی رحمہ اللہ، وفات 1270 ہجری، آپ نے اس کو نقل فرمایا تفسیر روح المعانی سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 کی طرف۔ میں نے 10 حوالے آپ کی خدمت میں سردست پیش کیے ہیں کہ کن کن حضرات نے اس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اثر کو نقل فرمایا۔ اب ذرا سماعت فرمائے بات۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارشاد پر بنیادی اشکال یہ ہے، جب ہر زمین میں 7 زمینیں مان کر ہر زمین میں ایک محمد مانیں گے تو پھر خاتم النبیین ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے، لہٰذا اس حدیث کا انکار کر۔ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس حدیث کا انکار نہیں کرتے، چونکہ حدیث ثابت ہے، انکار کیوں کریں؟ اعتراض کا جواب دے کر اعتراض کو ختم کریں۔ لہٰذا ہم حدیث پاک کا ایسا معنی بیان کرتے ہیں کہ جس معنی کو بیان کرنے سے حدیث پر ہونے والا اعتراض ختم ہو جائے۔ اللہ، لہٰذا حضرت ننوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم 7 زمینوں پر 7 محمد مان بھی لیں تو خاتم النبیین ہماری زمین کے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے۔ کیوں؟ اگر ایک مکان 7 منزلہ ہو تو سب سے پہلی منزل وہ ہوتی ہے جو سب سے نیچے ہو، دوسری منزل اس کے اوپر، تیسری اس کے اوپر، چوتھی اس کے اوپر، پانچویں اس کے اوپر، چھٹی اس کے اوپر اور 7ویں اس کے اوپر۔ تو 7 منزلہ مکان میں آخری منزل وہ شمار ہوتی ہے جو سب سے اوپر ہو، اور پہلی منزل وہ شمار ہوتی ہے جو سب سے نیچے ہو۔ تو جب ہم 7 زمینیں مان لیں گے تو سب سے پہلی وہ زمین ہوگی جو سب سے نیچے ہے، اور سب سے آخری وہ زمین ہوگی جو سب سے اوپر ہے، اور سب سے اوپر والی آخری زمین وہ ہماری زمین۔ لہٰذا خاتم النبی وہ محمد ہوں گے جو آخری زمین والے ہیں، تو خاتم النبی تو ہمارے محمد ہوئے نا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آخری زمین پر ہے۔ اس لیے اگر آپ 7 زمینوں پر آدم بھی مانے، ابراہیم بھی مانے، عیسیٰ بھی مانے، نوح بھی مانے اور محمد بھی مانے، تو خاتم النبی ہمارے محمد ہی رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس حدیث کو ماننے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اس بنیاد پر اس کو رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس سے بڑھ کے بات کیا فرمائی؟ فرماتا ہے میں اس سے بڑھ کے بات کہتا ہوں کہ اگر اس حدیث کو مانے تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فضیلت اور عظمت بڑھ جاتی ہے، اس سے آپ کی عظمت کم نہیں ہوتی، اور بڑھ جاتی۔ جس طرح ایک ملک ہو اور اس کا بادشاہ ہو تو یہ ایک ملک کا بادشاہ ہوگا، لیکن اگر 7 ممالک ہوں اور 7 ممالک کے 7 بادشاہ ہوں اور ایک ملک کا بادشاہ ان سب کا بادشاہ ہو تو یہ اس بادشاہ کی عظمت ہے نا، اللہ اکبر، اس کی عظمت ہے۔ یعنی اگر ایک ہی ملک ہو اور ایک ہی ملک کا ایک بادشاہ ہو، اس کی بجائے 7 ممالک ہوں اور 7 ممالک کے 7 بادشاہ ہوں اور ایک ملک کا بادشاہ ان سب کا بادشاہ ہو، جو اس کی عظمت ہوگی نا۔ اگر ہم ایک ہی زمین کو مانیں اور ایک ہی زمین میں اتنے نبی مانیں جو ہم سن رہے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمین کے خاتم النبیین ہوں گے، اور جب آپ 7 زمینیں مان کر 7 زمینوں میں نبی مان لیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 زمینوں کے خاتم النبیین ہوں گے۔ اس سے آپ کی عظمت اور بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اس سے آپ کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ لہذا اس حدیث کو ماننے کی وجہ سے نہ ہی ختم نبوت پر اثر پڑتا ہے اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت پر اثر پڑتا ہے، بلکہ یہ حدیث ماننے سے آپ کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ یہ تو تھا اس کا مختصر سا جواب۔
جو آپ نے تحذیر الناس میں دیا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ تحذیر الناس لکھی ہے، اس میں آپ اس آیت کو زیر باس لائے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آپ نے یہاں خاتم النبیین کا ایک معنی بیان کیا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں۔ میں اعتراض سے پہلے اس کو پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت میں لفظ ہے خاتم النبیین۔ عام طور پہ خاتم النبیین کا معنی یہاں پہ آخری نبی کیا جاتا ہے۔ اگر اس آیت میں خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی کریں، یہ نہیں فرما رہے کہ آخری نبی نہ کریں، اگر اب خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی کریں تو اس پر بنیادی دو اشکال ہو۔ ایک اشکال یہ ہوگا کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، اور خاتم النبیین معنی صرف آخری کرنا، یہ اس سے مدح سامنے نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدم تاخر بالذات یہ وجہ فضیلت نہیں، تقدم تاخر بالذات وجہ فضیلت نہیں، یعنی کوئی شخص پہلے آئے اس وجہ سے افضل ہو کہ پہلے آیا، یا کوئی شخص بعد میں آئے اور اس وجہ سے افضل ہو کہ بعد میں آیا، کسی شخص کا صرف پہلے آنا یا کسی شخص کا صرف بعد میں آنا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ تو تقدم اور تاخر میں بالذات وجہ فضیلت موجود نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، حضرت عمر خلیفہ دوم ہے، حضرت عثمان خلیفہ سوم ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ چارم ہے۔ تو ابو بکر پہلے خلیفہ، حضرت علی آخری خلیفہ، خلفۂ راشدین میں سے۔ کوئی شخص یہ کہ حضرت علی افضل ہے اس لیے کہ آخری ہے، تو آپ کا آخر ہونا یہ کوئی افضل ہونے کی دلیل تو نہیں ہے نا۔ اچھا، اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ پہلے ہیں، حضرت امام مالک بن انس یہ دوسرے ہیں، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی یہ تیسرے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل یہ چوتھے مجتہد ہیں۔ کوئی شخص کہ امام احمد بن حنبل یہ افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان چار مجتہدین میں سے یہ سب سے آخر کے اندر ہے۔ اس سے زیادہ میں سمجھانے کے لیے آسان مثال دوں گا کہ اگر ایک مسجد میں نماز کی 4 صفیں ہیں تو کوئی شخص کہے کہ جو سب سے آخری صف میں یہ افضل ہے کیونکہ یہ آخری صف میں، تو یہ تو کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ صرف پہلے ہونا صرف بعد میں ہونا اور کوئی ساتھ وجہ نہ ہو، محض پہلے محض آخر میں آنا، یہ وجہ فضیلت نہیں ہوتی۔ تو ایسا معنی بیان کرو کہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کھل کر سامنے آئے۔ دوسرا اشکال کیا ہے؟ اگر آپ خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی کرتے ہیں، صرف آخری نبی ہی کرتے ہیں، تو فرماتے اس آیت میں لفظ ہے لیکن آتا ہے استدراک کے لیے، تو یہاں یہ استدراک کیسی ہوگا، مفہوم کیسے ادا ہوگا؟ ذرا اس کو سمجھ لیں۔ استدراک کا معنی ہوتا ہے کہ لفظ لیکن ایک کلام اس سے پہلے ہے اور ایک کلام لفظ لیکن کے بعد ہے۔ جو لیکن سے پہلے لفظ ہے، کلام ہے، اس کلام پر ایک اعتراض ہو، اور لیکن کے بعد والا جو کلام ہے وہ اس اعتراض کا جواب دے، اسے کہتے ہیں استدراک ہوا ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لیکن سے پہلے کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس پر سوال یہ ہے کہ قرآن لیکن سے پہلے والا کلام یہ کہہ رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، جسمانی باپ نہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جسمانی بیٹا وہ بالغ نہیں ہوا، بڑی عمر کو نہیں پہنچا۔ اب اس پر شبہ اور اشکال یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی بیٹا کوئی بالغ نہیں ہے، لیکن کیا آپ کا کوئی روحانی بیٹا بالغ ہے یا نہیں؟ تو لیکن کے بعد والا کلام ولیکن رسول اللہ، اس نے کہا جی حضور اللہ کے رسول ہیں، اور رسول
اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، لہٰذا یہ پیغمبر اپنی امت کے روحانی باپ۔ تو لیکن سے پہلے والا کلام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے جسمانی باپ نہیں، بالغ مرد کے۔ اس پر شبہ ہوا کہ روحانی باپ ہے یا نہیں، آپ کا روحانی بیٹا کو بالغ ہے یا نہیں، تو لیکن کے بعد والے کلام نے جواب دیا لیکن رسول اللہ جی آپ روحانی باپ ہیں، کیونکہ آپ رسول ہیں، اور رسول اپنی امت کا باپ ہوتا ہے۔ تو جو مرد بالغ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ روحانی بیٹے ہیں اور آپ کے روحانی باپ ہیں۔ اب آگے لفظ ہے خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا عطف ہے رسول اللہ پر۔ تو یہ جو لیکن سے پہلے کلام تھا اس پر شبہ ہوا، لیکن کے بعد والے کلام رسول اللہ نے جواب دے دیا۔ اب خاتم النبیین کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جواب تو ہو گیا، چونکہ خاتم النبیین کا عطف تو رسول اللہ پر ہے نا، وہ تو لفظ رسول سے جواب ہو گیا، تو خاتم النبیین نے کون سا جواب دیا ہے؟ یہ ایک دو اشکال کے بنیادی، اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ خاتم النبیین کا ایسا معنی بیان کریں کہ کوئی اشکال بھی نہ رہے، اور یہ آیت مقام مدح پہ نظر بھی آئے کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر مزہ اور آپ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے اور آپ کی کیسے تعریف کی جا رہی ہے، یہ حضرت نے یہاں بیان فرمایا۔ یہ بات سمجھ لیں کہ ولیکن رسول اللہ، یہ حضور اللہ کے رسول ہیں، تو رسول روحانی باپ کیسے ہوتا ہے؟ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جس کا نہ، ایک وہ ہے جس کا کلمہ پڑھے اور دوسرا وہ ہے جو کلمہ پڑھے۔ تو جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کا ایمان بمنزل اصل ہوتا ہے، بمنزلہ باپ کے، اور جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا ایمان فرع ہوتا ہے بمنزلہ اولاد کے۔ تو چونکہ جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اس کا ایمان اصل بمنزلہ باپ کے ہے، لہٰذا وہ روحانی باپ ہے، اور جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کا ایمان فرع ہے بمنزلہ اولاد کے، لہذا کلمہ پڑھنے والا یہ روحانی بیٹا یا اولاد ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہے، اور آپ کی ساری امت آپ کی روحانی اولاد ہے۔ اس پہ بڑی دلچسپ گفتگو میں نے کئی بار کی ہے، اور بالکل خطابت کی گرج کے ساتھ کی ہے، اور بڑی سننے والی گفتگو ہے۔ میں اب اس پر چونکہ وقت بہت کم ہے، میں تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا، صرف آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ازواج امہات، پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اب نبی کی بیوی امت کی ماں تب بنے گی جب نبی باپ ہوگا۔ نبی باپ کیسے ہوگا؟ اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ پیغمبر کا ایمان اصل ہے جو باپ کی طرح ہے، امت کا ایمان فرع ہے جو اولاد کی طرح ہے۔ تو گویا امت روحانی اولاد ہے، نبی روحانی باپ ہے۔ جب نبی روحانی باپ ہے تو نبی کی بیوی امت کی روحانی ماں ہوگی۔ اب بات کو سمجھنا کتنا آسان۔ اب حضرت فرماتے ہیں دیکھیں اس آیت میں اشکال بھی ختم ہو گیا اور مدح ہی مدح ہے۔ وہ کیسے؟ خاتم النبیین کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ بالذات ہے، اور باقی انبیاء کی نبوت یہ بالعرض ہے۔ تو یہاں خاتم النبیین سے مراد یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے۔ اس کو آپ نے سمجھانے کے لیے یہ بات بڑی تفصیل سے ارشاد فرمائی ہے، میں بہت مختصر سی بات کر رہا ہوں۔ ولیکن رسول اللہ، اور حضور اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور نبی الانبیاء ہیں اور باقی نبی صرف انبیاء ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالذات بلا واسطہ ہے، اور باقی انبیاء کی نبوت بالواسطہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نبیوں نے پڑھا ہے، باقی انبیاء کا کلمہ ان کی امت نے پڑھا ہے، اور ہمارے نبی کا کلمہ نبیوں نے پڑھا ہے۔ آپ نبی الانبیاء، میں ان بات ابھی بات کی ہے، حضرت بات سمجھاتے ہیں کہ جو شخص کلمہ پڑھے اس کا ایمان بمنزلہ فرع اولاد کے ہے، اور جس کا کلمہ پڑھے اس کا ایمان اصل بمنزلہ باپ کے ہے۔ تو جب امت کلمہ نبی کا پڑھے تو نبی بمنزلہ باپ اور امت بمنزلہ اولاد، اور جب نبی کلمہ نبی الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھے تو پھر انبیاء کا ایمان فرع بمنزلہ اولاد،
ہمارے نبی پاک کا ایمان اصل بمندلہ باپ، تو پہلے نبی صرف امت کے نبی ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہیں، تو پہلے انبیاء اپنی امت کے روحانی باپ ہیں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کے روحانی باپ نہیں بلکہ آپ نبیوں کے بھی روحانی باپ۔ اب دیکھیں لاکن کا استدراک کیسے کھلا۔ لاکن سے پہلے کلام یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس امت کے بالغ مردوں کے جسمانی باپ نہیں، کیا آپ روحانی باپ بھی ہیں؟ لیکن کے بعد والے کلام رسول اللہ کا جی ہاں، اللہ کے رسول ہیں، رسول امت کو روحانی باپ ہوتا ہے، تو آپ ان کے روحانی باپ ہیں اور یہ امت آپ کی روحانی اولاد ہے۔ وخاتم النبیین، یہ صرف رسول اللہ نہیں ہے بلکہ خاتم الرسول بھی ہیں۔ ان کی اولاد صرف امت نہیں ہے بلکہ ان کی اولاد تو نبی بھی ہے۔ اب دیکھیں کیسے اشکال دور ہوا اور کس طرح مدح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں جسمانی، لیکن آپ امت کے بالغ مردوں کے، خواتین کے، سب کے، آپ چونکہ رسول ہیں تو آپ امت کے روحانی باپ بھی ہیں، وخاتم النبیین، اور صرف امت ہی کے روحانی باپ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر آپ نبیوں کے بھی روحانی باپ ہیں۔ اب بتائیں، تو لیکن کے سے پہلے جو شبہ تھا، جس طرح رسول نے دور کیا، خاتم النبی نے اس سے بڑھ کر دور کیا، یہ فائدہ ہوا، لیکن کا مسئلہ حل ہوا۔ اچھا، اور یہ چونکہ مقام مدح میں ہے تو مدح کیسے بیان کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ ذاتی اور عرضی، بذات اور بالعرض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو جس کی چیز بلا واسطہ ہو کہتے ہیں اس کی ذاتی ہے، اور جس کو چیز بلا واسطہ ملے کہتے ہیں اس کی عرضی ہے۔ جس طرح سورج میں روشنی ہے تو یہ سورج کی روشنی بغیر واسطہ کی سورج کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کی اپنی ہے، کہتے ہیں یہ روشنی بذات ہے۔ اور جو سورج کی وجہ سے چاند روشن ہے، زمین روشن ہوئی ہے، ان کی سورج کی وجہ سے ہے، لہذا سورج کی روشنی بذات ہے اور چاند کی روشنی بالعرض ہے۔ اور بذات اور بالعرض کا ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز جس کی ذاتی ہو اس سے وہ صفت نکلتی ہے اور بالعرض پر جاتی ہے، اور پھر واپسی لوٹ کر بذات کے اندر آتی ہے۔ وہ شروع بھی ذاتی سے ہوتی ہے اور ختم بھی اس پر ہے جس کی وہ ذاتی چیز ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہے، آپ نے اس کا بٹن دبایا تو اس سے روشنی نکلی اور دیوار کے اوپر پڑی، اور جب آپ نے اس کو آف کیا تو روشنی پھر واپس ٹارچ کے اندر آ گئی۔ تو ٹارچ سے نکلتی ہے، ٹارچ کے اندر آ جاتی ہے، تو سورج سے نکلتی ہے، واپسی سورج کے اندر روشنی آ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ بذات ہے، باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے، تو نبوت چلی بھی آپ سے ہے اور ختم بھی آپ پر ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ کی نبوت ذاتی ہے، نبوت چلی بھی آپ سے ہے اور نبوت ختم بھی آپ پر ہوئی ہے۔ اب دیکھو، صرف یہ نہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری بھی ہیں اور آپ اول بھی ہیں، آپ آخری بھی ہیں اور آپ اول بھی ہیں۔ تو صرف آخر میں آنا یہ وجہ فضیلت نہیں ہوتا، لیکن جو شخص اول بھی ہو اور بعد میں آنے والے اس کی وجہ سے ہوں اور پھر وہی آخر میں بھی ہو تو پھر فضیلت کیسے نہیں ہوگی؟ تو حضرت فرماتے ہیں جب یہ معنی بیان کریں گے اب آپ کی مدح بھی نظر آئے گی، اور لیکن کے اوپر جو استدراک کی وجہ سے اشکال تھا کہ اس کا استدراک سے کوئی تعلق نہیں، تعلق بن گیا تو اشکال بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں خاتم النبیین کا معنی بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے اور آپ سے چلی بھی اور آپ پر ختم بھی ہے۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بذات ہے، باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے۔ اس پر حضرت نے تحذیر الناس میں 5 دلائل بیان فرمائے، ان میں سے ایک دلیل وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا کہ تم نے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد ہیں ان انبیاء کے ایمان کی۔ اصل ایمان آپ کا ہے
اور باقی انبیاء کا ایمان حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے ہے. آپ کی نبوت بھی ذات ہے اور باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے. میں ابھی اس کو کھول نہیں رہا، میں خلاصہ بیان کروں. ایک دلیل یہ تب رسول اللہ علیہ وسلم کا ایمان اصل ہوا اور باقی انبیاء کا ایمان فرع ہوا، اور اصل بمنزلہ باپ کے ہے، فرع بمنزلہ اولاد کے ہے. تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی طرح ہیں اور باقی انبیاء روحانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی طرح ہے. یہ تو میں نے بات کی جو حضرت رحمۃ اللہ نے جو اعتراض تھا آپ نے جواب دیا، اور آپ نے اس آیت پر قدر گفتگو فرمائی جو میں نے مختصر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں بات بھی فرماتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی نبوت کو جب آپ نے حدیث مان لی ہے تو خاتمیت کی 3 قسمیں: خاتمیت مکانیہ، خاتمیت زمانیہ اور خاتمیت ذاتیہ. ایک ہے خاتمیت مکانیہ کہ آپ کسی مکان کے خاتم ہوں، آخری مکان کے اندر ہوں، یہ خاتمیت مکانیہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خاتم النبیین ہیں کہ آپ خاتمیت مکانیہ بھی حاصل ہے، کیونکہ 7 زمینیں ہیں اور آپ سب سے آخری زمین کے نبی پر ہے نبی، تو لہٰذا آپ کو خاتمیت مکانیہ بھی ہوگی. تو خاتمیت مکانیہ تو تب آپ مانیں گے جب آپ 7 زمین والی حدیث مان لیں گے، ورنہ خاتمیت مکانیہ آپ کیسے مانیں گے جب مکان ہے ہی ایک، زمین ہی ایک ہے، تو آخری مکان تو یہ نہ ہوا. توجہ سمجھیں. تو فرماتے ہیں آپ خاتمیت مکانیہ بھی ہوگی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیت زمانیہ بھی حاصل ہے. اب فرماتے ہیں کہ خاتمیت زمانیہ خاتمیت ذاتیہ کو لازم ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے خاتمیت ذاتیہ مانی کہ آپ کی نبوت ذاتی ہے، آپ کی وجہ سے جس کو نبوت ملی آپ کی وجہ سے ملی، یہ ہے خاتمیت ذاتیہ. اور خاتمیت زمانیہ یعنی آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی اور نبی ہرگز نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. وجہ جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے اور دعوی نبوت کرے، دعوی نبوت تو تب ہوگا جب اس کے اوپر وحی آئے تبھی نبی ہوگا. نبی حضور کے بعد پیدا ہونے کا معنی کسی شخص پر بعد میں وحی آئے گی. یہ جو وحی آئے گی یہ وحی کون سی ہوگی؟ جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اس سے افضل ہوگی، یا یہ وہی وحی ہوگی اس کے برابر ہوگی، یا اس سے ادنا ہوگی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والے شخص پر جو وحی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے افضل ہے، یہ تو ہم نہیں مانتے، کہ اجماع کے خلاف ہے. اجماع امت سے ثابت ہے کہ آپ کی وحی افضل الوحی. اور اگر آپ کے بعد آنے والے شخص پر جو وحی آپ مانیں یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مماثل ہوگی، تو اسے کہتے ہیں تحصیل حاصل، کہ جو چیز پہلے آ چکی ہے وہی دوبارہ آ گئی، اس کی کیا ضرورت تھی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی شخص پر جو وحی آئی ہے یہ آپ کی وحی سے ادنا ہے، تو بعد والے شخص پر آنے والی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے لیے ناسخ ہوگی. اور ناسخ کے لیے ضابطہ یہ ہے یا منسوخ کے مماثل ہوتا ہے یا منسوخ سے افضل ہوتا ہے. تو ادنا تو ناسخ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے لیے ناسخ کیسے ہوگا؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانے میں کسی شخص پر وحی نہیں آ سکتی. تو آپ کی خاتمیت زمانی بھی حاصل ہوئی. لہٰذا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے گا تو یہ کفر ہے عقیدہ رکھنا. اور یہ حضرت تحذیر الناس میں بڑی کھل کر بات فرمائی، جس کا معنی کہ حضور تو ختم نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے مانتے ہیں کہ آپ کی خاتمیت مکانیہ بھی ہے، خاتمیت زمانیہ بھی ہے اور خاتمیت ذاتیہ بھی. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور اس طرح خاتم النبیین کا معنی بیان کرنا یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ ہے. اس میں شاید حضرت کے ساتھ کوئی اور شریک ہو. یہ بہت بڑی بات حضرت نے بات فرمائی. یہ تو میں نے خلاصہ خدمت میں عرض کیا. اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں جس پر اعتراضات ہوا ہے اور جو اعتراض کی بنیاد بنے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلا کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ ذاتی ہے. ذاتی کا معنی کہ آپ کی وجہ سے کسی شخص کو بھی نبوت ملی ہے. تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تحذیر الناس میں، اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو
تو پھر بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، یعنی اگر آپ یہ حدیث مان لیں گے تو اس کا نتیجہ ہوگا ادھر حضرت محمد یہ بھی ہیں، اور زمینوں کے اندر بھی 6 محمد موجود ہیں، تو حضور خاتم نہ رہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب خاتمیت معنی خاتمیت ذاتیہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کسی کو نبوت ملتی ہے، تو خاتمیت ذاتیہ یہ حضرت جو بات فرما رہے ہیں، اب اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا نبی، تب بھی آپ کی وجہ سے ہے، اگر حضور کے زمانے میں ہے تب بھی آپ کی وجہ سے ہے، اور اگر تو آپ کے بعد آئے گا تب بھی آپ کی وجہ سے آئے گا۔ تو اگر آپ کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدیہ پر تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ خاتمیت محمدیہ سے مراد خاتمیت ذاتیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونا خاتمیت ذاتیہ بھی ہے، خاتمیت زمانیہ بھی ہے، اور خاتمیت مکانیہ بھی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں خاتمیت مکانیہ بھی آپ کی ہے، خاتمیت زمانیہ بھی آپ کی ہے، اور اگر بعد میں کوئی نبی پیدا ہو جائے تو اس سے آپ کی خاتمیت ذاتیہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کے بعد کسی اور نبی کے وجود کو ماننا ایک کفر ہے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح خاتمیت ذاتیہ حاصل ہے اسی طرح خاتمیت زمانیہ بھی حاصل ہے، جس کی میں نے ابھی تقریر کی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو کسی زمانے میں نبی مانیں گے، اس پر آنے والی وہی حضور کے نبی سے افضل ہوگی، یہ ناممکن ہے، اجماع امت کے خلاف۔ آپ کی وحی کے مساوی ہوگی تو پھر وہی آ چکے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں، تحصیل حاصل ہے، اور اگر آپ کی وحی سے ادنا ہوگی تو آپ کی وحی کے لیے ناسخ کیسی ہوگی؟ ناسخ کے لیے برابر یا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، یہ تو ادنا ہے۔ تو معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانے میں کسی قسم کا کوئی نبی بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت تو ختم الوقت کیسا معنی بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کے بعد کسی نبی کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ مقصد کیا ہے کہ حضرت صرف یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے، اگر بالفرض بعد زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرق نہ آئے گا۔ کیا معنی؟ یعنی آپ کی خاتمیت ذاتیہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن خاتمیت زمانیہ میں تو آئے گا، خاتمیت زمانیہ میں تو آئے گا، اور آپ کو خاتمیت زمانیہ بھی حاصل ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے، لہٰذا آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ خاتمیت زمانیہ میں فرق آئے گا، خاتمیت ذاتیہ میں فرق نہیں آئے گا۔ چہ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجیے اسی زمین میں کوئی نبی تجویز کیا جائے، یہ ہے اعتراض، اور اس کا جواب جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب لوگ اس پر جو اعتراض کرتے ہیں نا، وہ ایک اعتراض کرتے ہیں نحوی حوالے سے، بات سمجھ۔ اچھا میں ذرا ایک اور بات کر لوں۔ نحوی ایک اعتراض کیا جاتا ہے نحوی حوالے سے، کیسے؟ کہتے ہیں جی اس میں لو آیا ہے، اس میں کیا ہے؟ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا آنا ضروری ہے، ورنہ خاتمیت محمدیہ نہیں رہے گی۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں جی اس میں استعمال ہوا ہے اگر کا معنی ہوتا ہے لو، اور لو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لو آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے، کہ لو کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں، اور 2 جملوں میں سے جو پہلا جملہ ہے لو آتا ہے اس کی نفی کرنے کے لیے، کیونکہ دوسرے جملے کی نفی ہے۔ جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اب لو کے بعد 2 جملے ہیں نا، کان فیہما آلہۃ الا اللہ ایک جملہ، لفسدتا دوسرا جملہ، تو لو آتا ہے انتفاع اول کے لیے، بوجہ انتفاع ثانی کے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہو، یہ پہلا جملہ، لفسدتا آسمان و زمین میں فساد ہو جائے گا، یہ دوسرا جملہ۔ لیکن آسمان و زمین میں فساد نہیں ہوا، یہ دوسرے جملے کی نفی ہے۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ پہلا جملہ کہ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، لو اس کے لیے۔ اب اس کی روشنی میں حضرت نبوی کی عبارت کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر بالفرض بعد زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو، یہ پہلا جملہ۔ دوسرا، پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، یہ دوسرا جملہ۔
اب لو کا استعمال کیا ہے کہ انتفاع اول بوجھا انتفاع ثانی، کیا مطلب کہ اگر بالفرض بعد زمانے نبی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا، اور اگر آپ کے بعد کوئی پیدا نہ ہو تو خاتمیت محمدی میں فرق آئے گا۔ تو معلوم نوتوی فرماتا ہے کہ حضور کے بعد نبی ہونا ضروری ہے، اگر نبی نہ ہوا تو آپ کی خاتمیت محمدی برقرار نہیں رہے گی۔ خاتمیت محمدی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھو نبوت کا دروازہ مولانا قاسم نانوتوی نے کھولا ہے اور اس میں مرزا قادیانی نکل آیا، تو مرزا قادیانی اس دروازے سے نکلا جو دروازہ دیوبندیوں نے کھولا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نبی کا ہونا ضروری تھا، قادیانی کا لو میں آ گیا، تو اس کو کافر بعد میں کو، ان کو پہلے کافر کو ہو۔ یہ لوگ یوں اعتراض کرتے ہیں۔ جواب سماعت فرمائیں۔ ہم نے کہا یہ جو اعتراض ہے یہ نحو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یہ سمجھے ہے کہ لو کا معنی ایک ہی ہے، جبکہ لو کا معنی ایک نہیں۔ آپ شرح جامی اٹھا کے دیکھیں، لو کے معنی کئی ہیں۔ مولا جامی فرماتے ہیں کہ وَلَهَ اسْتِعْمَالٌ ثَالِثٌ، لو کا معنی ایک اور بھی ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ اَن يُقْصَدَ بِآنُ اسْتِمْرَارِ شَيْءٍ، کبھی کبھی لو کے ساتھ کسی چیز کے استمرار اور دوام اور ہمیشگی بیان کی جاتی ہے۔ جیسے لو اہاننی لَأَكْرَمْتُهُ، کوئی شخص کہے اگر فلاں شخص نے میری بے عزتی کی میں تب بھی اس کی عزت کروں گا، تو یہاں لو آیا ہے اکرام کے دوام کو بیان کرنے کے لیے، یعنی میں اس طرح عزت کرتا ہوں کہ اگر میری وہ توہین کرے میں تب بھی عزت کرتا ہوں، اور اگر میری عزت کرے تو پھر تو عزت کرتا ہی کرتا ہوں۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ میں ہمیشہ عزت ہی کرتا ہوں۔ تو لو آیا ہے عزت کی دوام اور استمرار کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر کوئی میری بے عزتی کرے میں تب بھی عزت کرتا ہوں، اگر بے عزتی نہ کرے میری عزت کرے تو پھر تو میں عزت کرتا ہی کرتا ہوں نا۔ اس کے معنی ہے کہ ہمیشہ عزت کرتا ہوں۔ یا لو آیا اکرام کے بیان کرنے کے لیے، یہ کہتے ہیں لبیان استمرار وجود الاکرام، فَإِنَّهُ إِذَا اسْتَلْزَمَتِ الْإِحَانَةُ الْإِكْرَامَ فَكَيْفَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِكْرَامُ الْإِكْرَامَ، کہ جب احانت کی وجہ سے بھی اکرام ہو رہا ہے تو اکرام کو رس اکرام کیوں نہیں ہوگا؟ اب ذرا بات سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو بھی جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی پر اثر نہیں پڑتا، تو اگر کوئی نبی پیدا نہ ہو تو پھر خاتمیت محمدی میں یقیناً فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی نبی کے پیدا ہونے سے خاتمیت ذاتیہ پر فرق نہیں پڑ رہا تو جو نبی پیدا نہیں ہوگا تو خاتمیت ذاتیہ پر پھر کیسے فرق پڑے گا؟ کوئی شخص میری عزت نہ کرے، کوئی شخص میری اہانت کرے، میں تب بھی عزت کرتا ہوں، اور میری اگر عزت کرے گا اہانت نہیں کرے گا تو کیا پھر میں عزت نہیں کروں گا؟ پھر تو کرتا ہی کرتا ہوں۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت ذاتیہ میں پھر بھی فرق نہیں پڑتا، اور اگر نہ آئے تو خاتمیت ذاتیہ میں پھر کیسے فرق پڑے گا؟ کبھی بھی نہیں پڑے گا۔ تو یہ سوال اعتراض ہے دراصل اہل بدعت کے نحو کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اگر سمجھ لیتے تو کبھی بھی اس کو کوئی اشکال نہ کرتے۔ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں دوسرا اعتراض، تحذیر الناس پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے تحذیر الناس میں جملہ لکھا ہے، انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل سو صورت عمل میں بس اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت فرما رہے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی لکھتے ہیں کہ امتی نبی سے اعمال میں بڑھ جاتا ہے، یہ نبی کی گستاخی اور بے ادبی ہے، امتی نبی سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اب حضرت کی بات سمجھ لیں۔ حضرت فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے کمال علمی اور ایک ہوتا ہے کمال عملی۔ نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا اگر دوسرے میں ہو تو جس کا کمال ہے اس سے کم ہو۔ میرا کوئی شاگرد کہتا ہے کہ ہمارے استاد سفید پگڑی باندھتے ہیں 5 سال، دوسرا کہتا ہے میرے استاد 10 سال سے باندھ رہے ہیں، تو میرا کمال کیا ہوا؟ کوئی میرا شاگرد کہتا ہے کہ ہمارے استاد جی 3 گھنٹے مسلسل سبق پڑھاتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہمارے استاد جی 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں، تو بتاؤ میرا کمال کیا ہوا؟
تو کمال تو وہ ہوگا نا جو میرے اندر ہو دوسرے کے اندر نہ ہو، وہ کمال ہوگا نا. یا جتنی چیز میرے اندر وہ صفت ہے وہ صرف دوسرے کے اندر اتنی نہ ہو تو کمال ہوگا نا. اب حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت کمال علمی کا نام ہے، کمال عملی کا نام نہیں. دلیل، نبی جس قوم کا نبی ہوتا ہے، نبی کی جو امت ہے اس کا کوئی فرد نہ نبی سے زیادہ علم رکھتا ہے نہ نبی کے برابر رکھتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا کمال ہے. باقی جہاں تک عمل کی بات ہے، بظاہر امتی اعمال میں نبی سے بڑھ بھی جاتے ہیں. بظاہر کے لفظ کو یاد رکھے. یہ بظاہر کیوں فرمایا؟ بظاہر اس لیے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اعلان نبوت کے بعد 23 سال ہے. اب اگر کسی شخص کی عمر بالغ ہونے کے بعد 50 سال ہے، اس نے فرض نمازیں تو رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑھی ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن کریم 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ مکمل قرآن کریم پڑھا ہوگا. اور ایک حافظ، وہ کتنے ایسے جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، کتنے ایسے جو مہینے میں 4 قرآن پڑھتے ہیں، کتنے ایسے جو 10 قرآن پڑھتے ہیں. آپ اس سے اندازہ فرمائیں تو بظاہر تو قرآن امتی زیادہ پڑھ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زندگی میں حج فرمایا، اور امتی کتنے ہیں جو 60 حج کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمرے فرمائے. کتنے امتی ہیں جو ہر رمضان میں کتنے عمرے کر لیتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں. اس کی دلیل یہ ہے، اگر پیغمبر کی امت میں سے کوئی شخص بظاہر بڑے عمل میں ہے، علم میں کوئی شخص نبی سے کبھی نہیں بڑھ سکتا. یہ نبی کا کمال ہے. حضرت فرماتے ہیں یہی وجہ ہے تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء بعض سے افضل ہے. ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہوتا ہے، اس کی بنیاد علم ہے. جس نبی کے بعد جتنا علم ہوگا اتنا ہی افضل ہوگا. عمل بنیاد نہیں ہے. اگر عمل بنیاد ہوتی تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، تو آپ کی عملی زندگی 950 سال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تبلیغ فرمائی، تو آپ کی عملی زندگی 23 سال ہے. اگر عمل بنیاد ہوتی تو نوح علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوتے، جبکہ افضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کی بنیاد عمل نہیں بلکہ اس کی بنیاد علم ہے، کیونکہ نبی کا کمال وہ علم ہوتا ہے. تو جس نبی میں جتنا علمی کمال ہوگا اتنا ہی وہ نبی دوسرے نبیوں سے افضل بھی ہوگا. یہ حضرت نے بات سمجھائی. تو اب لوگوں نے اعتراض کیا کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ جی باقی رہا عمل، سو صورت عمل میں بس اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں امتی نبی سے عمل میں بڑھ جاتا ہے اور نبی کی گستاخی ہے. اللہ خیر عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ بس اوقات بظاہر امتی مساوی ہوتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی حقیقت میں زیادہ عمل ہونے کے باوجود بھی امتی نبی سے نہیں بڑھتا بلکہ بظاہر بڑھ جاتے ہیں، حقیقت میں نہیں بڑھتا. یہ بظاہر حقیقت کا فرق کیا ہے؟ دیکھیں، عمل اس لیے کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کسی انسان کو اجر ملے. ظاہر ہے جس کے زیادہ عمل ہوں گے تو زیادہ اجر ہوگا، تھوڑے عمل ہوں گے تو تھوڑا اجر ہوگا. اور نیک عمل کیا جاتا ہے کہ نیک عمل کی بنیاد پہ انسان کو فضیلت ملتی ہے. جس کے نیک عمل زیادہ اس کی فضیلت زیادہ ہوگی، نیک عمل کم ہے تو فضیلت کم ہوگی. تو جب امتی اعمال میں نبی سے بڑھ رہا ہے بظاہر، تو اس کا مطلب کہ امتی نبی سے افضل ہو گیا. یہ اشکال کی وجہ بنتی ہے. اب بات اچھی طرح سمجھ لیں. ہم نے کہا بھی نیک عمل اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بندے کا مقام بڑھے، بندے کا مرتبہ بڑھے، اللہ کا قرب بڑھے، قیامت کے دن اجر بڑھے. 2 شخصوں میں سے ایک شخص عمل زیادہ کرتا ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا، مقام زیادہ ہوگا، اجر زیادہ ہوگا، اللہ کا قرب زیادہ ہوگا. لیکن یہ بات سمجھیں کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا. اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ تولا جائے گا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ تولا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تولا جائے گا. اور قیامت کے دن فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ دلائل ہیں کہ قیامت اعمال کو تولا جائے گا. اور کسی عمل کے وزن کی بنیاد کہ عمل کا وزن کیسے ہوگا، کم یا زیادہ، وہ اخلاص، تواضع، خشوع، خضوع، عاجزی، تذلل، انکساری، یہ چیزیں. جتنی تواضع زیادہ ہوگی اتنا ہی عمل کا وزن زیادہ ہوگا. اور تواضع کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ عظمت. جس شخص کے دل میں جتنی کسی کی عظمت ہوگی اتنی اس کے لیے تواضع اختیار کرے گا. اور عظمت کی بنیاد ہوتی ہے معرفت.
جتنا کسی شخص کا آپ کو تعارف ہوگا اتنی آپ کے دل میں اس کی عظمت ہوگی. اور معرفت کی بنیاد ہے علم. جتنی کسی کے بارے میں معلومات ہوگی اتنا ہی اس کا تعارف بھی زیادہ ہوگا. میں مثال دیتا ہوں. آپ کے ہاں مسجد میں کوئی ایک شخص وضو کر رہا ہے اور اس کے بعد اٹھا نماز کے لیے آیا. وہ آپ نے سمجھا کہ مسافر ہے, سفید داڑھی والے بزرگ ہیں. آپ آگے گئے اور آپ نے ان کو تولیہ پیش کر دیا. ایک جائے گا, سارے نہیں جائیں گے, 2 جائیں گے. لیکن اگر یہ پتہ چلے کہ یہ شخص جو وضو کر رہا ہے یہ فلاں ادارے کے استاد الحدیث ہیں, یہ اگر آپ کو تعارف ہو تو جن جن کو پتا وہ 10 بندے جائیں گے اور ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میرے کپڑے سے صاف کریں, میرے کپڑے صاف کریں. کیوں؟ جب معرفت بڑھ گئی تو عظمت بڑھ گئی نا. اور جب تک معرفت نہیں تھی تو عظمت کم تھی. عظمت کم تھی تو تواضع بھی کم تھی. اور معرفت کا تعلق معلومات ہے. جس کو علم ہے کہ یہ شخص استاد الحدیث ہے اسی کو پہچان ہے. جس کو پہچان ہے اس کے دل میں عظمت بھی, جس کے دل میں عظمت ہے وہ عرضی کے ساتھ بڑھ بھی رہا ہے. میں اس کی مثال دیا کر دوں. کبھی آپ نے دیکھا کبھی کوئی بزرگ آتے ہیں اور لوگ ان سے مسافہ کرتے ہیں, اور بعض لوگ مسافہ کرتے ہیں اس ہاتھوں کو بھی اپنے جسم پہ ملتے ہیں, بعض لوگ ہاتھوں کو چومتے ہیں. اور اسی لائن کے اندر بس بچے لگے ہوتے ہیں. بچے جب مسافہ کرتے ہیں اس بڑے سے تو بچے دیکھ دوسروں کو جو ہوتے ہیں مسافہ ان سے کر, ادھر ہنس رہے ہوتے ہیں ادھر مسافہ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بچے کو پتہ نہیں کہ ہم کیسے مسافہ کر رہے ہیں. وہ تو الٹا سمجھتے ہیں بھی ہم پھنسے پڑے ہیں, اچھا خاصا ہم نے کھیلنا تو ہمیں مسافے پہ لگا دیے. تو اب 2 شخص مسافہ کر رہے ہیں, دونوں کی کیفیت میں کیوں فرق ہے؟ کہ جس کو ان کے بارے میں معلومات ہیں ان کو معرفت ہے, جن کو تعارف ہے ان کے دل میں عظمت ہے, جن کے دل میں عظمت ہے ان کے دل میں تواضع ہے. یہ بات سمجھ لیں. اب حضرت نوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سمجھے. کیا حضرت نے عجیب بات فرمائی. میں حضرت کی بات کی وضاحت کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں. اب حضرت فرمانا چاہتے ہیں دیکھیں بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. بظاہر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ تنہا پیغمبر کو جو اللہ کی ذات اور صفات کا علم ہے وہ پوری انسانیت کو مل کر بھی اللہ کی ذات اور صفات کا وہ علم نہیں. توجہ رکھنا. پھر پیغمبر کو اللہ کی ذات اور صفات کے علم کی وجہ سے جو نبی کو اللہ کی معرفت حاصل ہے وہ امت کے سارے افراد کو ملا لیں تب بھی پیغمبر کی تنہا معرفت ان سے زیادہ ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تنہا رسول اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جو اللہ کی عظمت ہے, پوری امت کے قلوب میں جو اللہ کی عظمت ہے وہ ساری ایک طرف رکھ لیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جو عظمت ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک عمل ہے وہ جس اخلاص اور تواضع سے سرزد ہوتا ہے, پوری امت کے سارے اعمال جس تواضع سے سرزد ہوتے ہیں وہ ساری تواضع ایک پلڑے کے اندر ہو. تنہا پیغمبر پاک کی تواضع ان سے بڑھ جائے گی. نتیجہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل جس اخلاص کے ساتھ آئے گا اور پوری امت کے سارے اعمال ملا کر جس اخلاص کے ساتھ آئیں گے اگر اس کا وزن کر لیا جائے تو تنہا پیغمبر کے اخلاص ان سے آگے نکل جائے گا. تو بظاہر تو آپ کا عمل تھوڑا ہوگا اور امت کے سارے اعمال ملائیں تو زیادہ ہوگا. یہ بظاہر کیوں کہا؟ اگر اس کو قیامت کو تول دیا جائے تو پوری امت کے سارے اعمال ملا کر بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اگر عمل زیادہ امتی نے کر بھی لیا تو پھر بھی کیا ہوا؟ پھر بھی پیغمبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے بظاہر کا لفظ استعمال فرمایا. حضرت کے جملے پر غور فرمائیں. حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت کمال علمی ہے, کمال عملی نہیں. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی امت میں سے کوئی شخص نہ علم میں نبی کے مساوی ہوتا ہے نہ نبی سے بڑھتا ہے. کیونکہ عملی کمال کا نام نبوت نہیں ہے, اس لیے امتی بس اوقات بظاہر اعمال میں نبی کے برابر ہوتا ہے, بس اوقات بظاہر اعمال میں آگے بھی بڑھ جاتا ہے, لیکن بظاہر بڑھنے کے باوجود عمل کی بنیاد پہ جو مقام و مرتبہ ملتا ہے سارے امتی مل کر اس پیغمبر کے قریب بھی نہیں جا سکتے. اس لیے میں بالکل بوانگ دول کہتا ہوں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر پاک کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے افضل ہے. پیغمبر پاک کا ایک عمل امت کے سارے اعمال کو ملا لیا جائے تو وزن اعمال میں ان سب سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑھ کر ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ اس لیے نوطی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ جو اعتراضات ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
بات سمجھ آئے تو آگے اللہ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.